وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ چاہتا ہی نہیں، اس مالک کائنات کا یہ ارادہ نہیں کہ وہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، اللہ نہیں چاہتا۔ یہ تو جو ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے جو گناہ، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ، یہ جو ہمیں پریشانی، مصیبتیں، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جو ہماری زندگی میں آج بہت مشکلات، مصیبتیں آ چکی ہیں، یہ سب کا سب ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے کاموں کی وجہ سے، یہ سارا کا سارا ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کروں۔ میرے بھائیوں، آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، بالکل چھوٹے سے بچے کو جب بھی کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، تنگی، درد پہنچتی ہے تو وہ بچہ فوراً دوڑتا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اور اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کی ماں اپنے بچے کو روتے ہوئے، سسکیاں بھرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس بچے کی ماں اپنے بچے کو فوراً اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اسے چمکاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اس کے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اور اس بچے کی مسکراہٹ کو واپس بحال کر دیتی ہے۔ وہ بچہ ہنسنے لگتا ہے، وہ بچہ پھر خوش ہو جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ جب وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آئے، اس ماں نے اس بچے سے اتنا پیار کیا کہ اس بچے کے غم، اس بچے کی درد، تکلیف، پریشانی دور ہو گئی۔ اب اس چھوٹی سی مثال سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس مثال سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اے لوگو، میرے بھائیوں، اگر تم سارے کے سارے اپنی بیماریوں، مشکلات، مصیبتوں، تنگیوں، دکھوں، تکلیفوں کو آج بھی لے کر اپنے رب کے در پر جمع ہو جاؤ، اور روتے ہوئے، گڑ گڑا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے سوال کرو، دعا کرو، تو انشاءاللہ جو اللہ ایک ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ماں سے کہیں زیادہ وہ رب کی ذات اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، وہ اللہ کبھی بھی تم کو پریشان نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ تم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، وہ اللہ تم کو کبھی بھی ذلت و رسوائی میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ اللہ کبھی بھی تم کو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے رب کے در پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، رو رو کر، آنسو بہا کر اپنے رب کی مدد طلب کرتے ہیں، تو یقیناً آسمان سے خدا کی قسم اللہ کی برکتیں، رحمتیں برسیں گی، آپ کی زندگیوں میں سکون ہی سکون آ جائے۔ لیکن ہم نے اس ایک اللہ کے در پر جانا سیکھا ہی نہیں، اس اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس اللہ کو ہم نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، لیکن ہم نے اس خالق کائنات مشکل کشا کے در پر جانا سیکھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ ہم نے سیکھا ہے تو مزاروں پر جانا، ہم نے سیکھا ہے تو درباروں پر جانا، ہم نے سیکھا ہے تو قبروں پر جانا، ہم نے سیکھا ہے تو مردوں پر یقین رکھنا، ان پر بھروسہ رکھنا۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو، کبھی اپنے دلوں کو پرکھو، کبھی اپنی دماغوں میں یہ سوچو کہ تم جب ایک ماں کے پیٹ میں تھے کہ تم اس وقت مانگنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس وقت تم مانگنے کے قابل نہیں تھے، تم مانگنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو اس مشکل کشا کو دیکھو، اس حاجت روا کو دیکھو، اس پروردگار کو دیکھو، اس اپنے رب کو دیکھو، معبود کو دیکھو، کہ جس اللہ نے تم کو بن مانگے آنکھیں بھی دیں، کان بھی دیے، زبان بھی دی، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، اپنے جسم پر دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کروڑوں، اربوں، خربوں نعمتوں کا چھٹا مارا ہے تمہارے جسم پر، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو آج اگر تم جوان ہو گئے ہو، آج اس اللہ نے تم کو جب چھوٹے تھے تم کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تم کو عقل، سمجھ، شعور دیا، تو جب تم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ایک طاقتور جسم بن گئے، تو آج تم کہتے ہو کہ وہ رب ہماری سنتا ہی نہیں، وہ تو رب ہماری سنتا ہی نہیں، اس رب سے مانگنے کا کیا فائدہ، ہم تو اس قابل نہیں کہ وہ رب ہماری سنے، وہ رب بہت دور ہے، اس رب تک پہنچنا ہمارے پاس کی بات نہیں، اس رب تک پہنچنے کے لیے
ہمیں درمیان میں کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ چاہیے، جیسے چھت پر چڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے درمیان میں کسی کو وسیلہ بنائیں گے تو رب تک پہنچیں گے۔ کملیو کیسی سوچ ہے، کیسی عقل ہے، کیسی تمہاری سمجھ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تم گن ہی نہیں سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور لوگوں بے شک یہ انسان بہت ہی ظلم کرنے والا ہے۔